شہباز شریف صاحب کا ایک پروگرام میں تھوڑا سا اور ایک سٹیٹمنٹ سنوا دیں کہ عمران خان کے بیانیے کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دکھائیے گا جی کیا کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے. سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے، اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی. جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے. اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا. ملکہ آپ کیا کہتی ہیں؟ معاملہ اتنا تو خلفشار کی طرف نہیں جانا چاہیے. ندیم صاحب بہت شکریہ. دیکھیں ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہے، آپ بڑے اینکر ہیں، لیکن اس وقت جو بیانیہ آپ نے پیش کیا، جس زاویے سے آپ نے سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس کو دکھایا ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہم بالکل آپ کی سارے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں آن ایز پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ہمیشہ افواج پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کی بات کی ہے، اپنے افواج کو اس کی حفاظت کی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی بات کی ہے. اعتراف کیا ہے کہ افواج پاکستان کو، اس کے سپہ سالار کو ٹارگٹ نہ کرو. تلقین کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، تلقین کی ہے، بارہا تلقین کی ہے کہ ان کو ٹارگٹ نہ کرے، بیکاز اگر افواج نہ ہوتی، اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے. ندیم صاحب مکمل کر لوں. تلقین کی ہے کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں ورنہ ہمارا ملک ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف نہ اس بیانیے کی قائل ہے اور نہ ہم اس بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں. میر جعفر کی تعریف کرنے کی کیوں ضرورت بتا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں ندیم صاحب، بات یہ ہے نا کہ جس آدمی کی آپ نے ہمیں دو سٹیٹمنٹ سنائی، ایک بے توقیر ایوان کے اندر ایک امپورٹڈ وزیر اعظم اسی ایوان کا حصہ تھے، بتا رہا ہے پاکستان کی عوام کو کہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو دھمکی ملی ہے. جس پاکستان کا 7 لاکھ افواج ہو، جو ایک ایٹمی قوت ہو، اس کے وزیر اعظم کے منصب کو عمران خان کو چھوڑیں. میر جعفر کا کیا ہوتا تھا یہ بتانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ میں بتاتی ہوں، کیونکہ ان کو دھمکی ملی ہے، اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. شرمناک ہے کہ اس ایوان کے اندر یہ باتیں ہوئیں. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ میر جعفر اور میر صادق کیوں کہا. دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے کہا، جس زاویے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. میر جعفر اور میر صادق وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کیا، جنہوں نے اغیار کے ساتھ مل کر، وہ عوامی نمائندے ہیں. سراج الدولہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا. یہ جلسے کے اندر ڈسکرپشن دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ نہ کریں گمراہ. آپ گمراہ کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. ہم بتا رہے ہیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. فوج کا اور کسی ایجنسی کا حکومت بنانے اور گرانے میں رول نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی ماضی میں، انہوں نے بھی غلط کیا تھا، لیکن جو بیانی آپ لے کے جا رہے ہیں یہ افراتفری والا اور فساد والا، اس سے بچنے کی میں مکمل کروں گی. دیکھیں ہم میر جعفر اور میر صادق ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا، پھر اغیار کے ساتھ مل کر حکومت گرائی. اور اب آپ نہیں کہہ رہے، جلسے میں آپ نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کا بیان دوبارہ سنوا دوں اگر آپ کو غلط ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ جس زاویے سے آپ پیش کرے وہ درست نہیں. طارق فضل چودھری صاحب سے اس کے بعد ندیم صاحب مکمل کروں. اس کے بعد آپ کو بیانات چلانے چاہیے کہ یہ آدمی جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی نے، سابق وزیر اعظم نے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں گند مچایا ہے. چلائیے وہ بیان، کس نے نہیں چلانے دیے تھے؟ بتائیے کس نے نہیں چلانے دیے تھے؟ روکا کس نے تھا مجھے؟ جس کے اندر کس نے روکا تھا مجھے؟ آپ کی حکومت نے. آپ کی حکومت نے. آپ اسے تجزیہ کریں. آپ کی حکومت نے. آپ تجزیہ کریں. آپ نے نوٹس بھجوایا تھا کہ کوئی نہیں دکھائے گا، مجھے روکنا پڑا. مریم نواز شریف نے جنرل فیض کا نام لیا، ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کو اپنا ہدف بناتی ہے. کون اس کو روکتا ہے؟ میں ابھی جنرل فیض کا بھی چلاتا ہوں. اس بیانیے کے مطابق مریم نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے. مریم نواز کا میں انٹرویو کر رہا تھا، میرا لائیو انٹرویو کس نے رکوایا؟ آپ نے. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج دونوں جنگیں ہاری. میں انٹرویو کر رہا تھا لائیو، آپ نے رکوایا. کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج گن مچائے، ہم صاف کریں. یہ وہ لوگ ہیں یہ آپ نے چلنے دینا تھا نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا. بیانیہ چلاتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھیے. ہم یہ بیانیہ نہیں چلاتے.